الجامع الصحیح للبخاری کتاب الصلاۃ، طہارت کا ذکر پہلے ہو چکا، کیونکہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے اور شرط مشروط سے پہلے ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر شرط کو پہلے ذکر کر دیا گیا، اب مشروط کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں کتاب الصلاۃ، صلاۃ کا ایک معنی ہے دعا، اے صلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، آپ دعا کریں گے ان کو سکون مل جائے گا۔ اچھا، صلاۃ کا دوسرا معنی، صلاۃ کا دوسرا معنی فرض منصبی کو ادا کرنا، فرض منصبی کو ادا کرنا۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جو اپنے فرض منصبی کو ادا کرتے ہیں، یہ صلاۃ کا مفہوم۔ اچھا، صلاۃ کا معنی اظہار بندگی بھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، عبادت یوں کرو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو، کما رأیتمونی اصلی، اظہار بندگی کرو۔ اچھا، اظہار بندگی میں، امتثال امر میں برابر ہو کر چلنا، جو برابر ہو کر چلنے والا ہے، کامل اتباع کرنے والا ہے، پچھلے کو مصلی کہا جاتا ہے۔ جیسے دو گھوڑے دوڑ رہے ہوں، ایک آگے ہے ایک پیچھے ہے، پچھلے والے گھوڑا جو ہے اس کی کنوتیاں آگے والے گھوڑے کے سرین کے ساتھ لگ رہی ہوں یا مل رہی ہوں، برابر میں ہوں، تو پچھلا گھوڑا چونکہ عین اس کے برابر جا رہا ہوتا ہے، جیسے جیسے اگلا گھوڑا جا رہا ہے پچھلے والا بھی ویسے ہی جا رہا ہے، تو پچھلے والے کو کہا جاتا ہے مصلی، پچھلے والے کو کہا جاتا ہے مصلی۔ اچھا، بندہ مومن کو بھی مصلی کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اسی انداز کو اختیار کر رہا ہوتا ہے جو انداز اس کے مصطفیٰ نے اختیار کیا ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر لفظ صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں، لفظ صلاۃ کے معنی فرض منصبی کو ادا کرنے کے بھی ہیں، لفظ صلاۃ کے معنی اظہار بندگی کے بھی ہیں، اور اظہار بندگی میں بالکل ساتھ ساتھ ہو کر چلنا، کوئی دائیں بائیں ادھر ادھر نہ ہو۔ اچھا، اسی طرح سے لفظ صلاۃ جو ہم مخصوص اوقات میں، مخصوص انداز حرکات و سکنات میں، جو ہم ایک ادا اختیار کرتے ہیں، جس کے نام ہے جیسے فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب عشاء ہے، مابین ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، تہجد ہے۔ اچھا، یہ نماز جو ہے اس کو بھی صلاۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ اس کے اندر بھی دعا پائی جاتی ہے، وہ ایک جز کی وجہ سے کل کا نام ہی وہی رکھ دیا۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے سورہ البقرہ، شروع سے لے کر آخر تک تو گائے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ درمیان میں کچھ حصہ ایسا ہے جہاں پر گائے کا ذکر ہے، مگر جز کو دیکھ کر وہ کل کا نام ہی وہاں پر البقرہ رکھ دیا، جز کو دیکھ کر کل کا نام ہی البقرہ رکھ دیا۔ اچھا، جیسے انسان ہے، انسان نسیان سے بھی ہے، انسان انس سے بھی ہے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک انسیت تو نہیں پائی جاتی، انسیت تو ایک حصے میں پائی جاتی ہے جس کے ساتھ بندہ ادراک کرتا ہے، جس کے ساتھ بندہ توجہ کرتا ہے، قربت اختیار کرتا ہے، وہ اپنی ذات کو دوسرے کے قریب کرتا ہے۔ اس کا تعلق جو ہوتا ہے قوت دراکہ سے ہوتا ہے، قوت دراکہ، انسیت تو پائی جاتی ہے ایک قوت کے اندر، اور انسان کے اندر کتنی قوتیں ہیں، پورے کے پورے انسان کو ہی اس انسیت کی وجہ سے انسان کہہ دیا گیا۔ یا بھولتا تو بندہ ایک جز کے ذریعہ سے ہے نا، اپنی یادداشت، اب یہاں بھولا تو وہاں سے ہے
مگر پورے کے پورے اس بشر کو انسان کہہ دیا جاتا ہے، گویا کہ جز بول کر کل مراد لیا۔ لفظ صلاۃ کتاب الصلاۃ، کیونکہ ہماری مخصوص حرکات و سکنات مخصوص اوقات میں ان کے اندر دعا بھی پائی جاتی ہے، لہذا اس دعا کی وجہ سے پورے کے پورے وہاں پر ماحول کو، یہاں پر ان حرکات و سکنات کو ہی وہ صلاۃ کہہ دیا گیا۔ دیکھیے مولانا، کیفا فرضت الصلاۃ فی الاسراء، شب معراج کو نماز لازم ہوئی، اور معراج کی شب جو آئی، یا تو یہ اسراء یعنی معراج جو ہے یا تو ہجرت سے 1 سال پہلے ہے، یا 16 مہینے پہلے ہے، بعض ذی قعد میں ہے، اور یہاں معروف قول کے مطابق یہ رجب کی 27 تاریخ کو ہے۔ بہرحال یہاں پر شب معراج، اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف رائے ہے۔ مشہور بات یہی ہے کہ وہ 27ویں وہ شب ہے، اور دیکھیے کہ یہاں پر جیسے لیلۃ القدر کو مخفی رکھ دیا گیا، وہ لیلۃ القدر کہاں پر ہے؟ لیکن معروف قول کے مطابق وہاں پر رمضان المبارک کے اندر 27ویں شب ہے۔ لطف کی بات یہ ہے، جو ایک بندہ یقین کر کے جس شب کو بھی، بہت سے اقوال ہیں، جس شب کو بھی یہ شب قدر سمجھے گا، شب معراج سمجھے گا، اللہ جل جلالہ اس بندے کے لیے اسی شب کو ہی شب قدر اور شب معراج بنا دے گا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے خیالوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اس نے خیال کر لیا، بھول ہی گیا، بھلے سے وہ بھول گیا ہے کہ وہ شب قدر کون سی ہے، اب اس کا یقین ہو گیا کہ آج شب قدر ہے، وہی شب قدر، آج شب معراج ہے، وہی شب معراج ہے، مقدس رات ہے، مقدس دن ہے۔ اللہ جل جلالہ اس بندے کی چاہت کے مطابق، یہی وجہ ہے کہ بندے کو پر یقین ہونا چاہیے، وثوق کی زندگی کے ساتھ ہونا چاہیے، جو میں کر رہا ہوں میں اللہ کی بارگاہ میں، یہ آج کی شب یہ شب قدر ہے۔ بہت سے اقوال ہیں، بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب 27ویں لیلۃ القدر ہوتی، آپ سے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قرآن مقدس کی صورتیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بار بار نماز، فرضوں کی نماز میں، وطروں کے اندر آپ دہراتے تھے، یعنی ایک بندے کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہی لیلۃ القدر ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے جا یہی لیلۃ القدر ہے۔ تو اس لیے ایک آدمی جو بھی نظریہ قائم کر لیتا ہے، اس نظریے کے مطابق اللہ جل جلالہ اس کے ساتھ معاملہ کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بندہ نوجوانی میں ہو تو ڈر ڈر کر زندگی بسر کرے، یہ گناہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، عقل کو، غضب کو، شہوت کو بڑا محتاط ہو کر چلائے، بہت محتاط ہو کر چلائے، اپنی باطنی قوتوں کو وہ بڑا محتاط ہو کر چلائے، حصے مشترک کو، حصے خیال کو، حصے وہم کو، حصے حافظہ کو، حصے متصرف، بہت محتاط ہو کر چلائے، ڈرے کہ یہاں یہ غلطی نہ ہو جائے، یہ نہ غلطی ہو جائے۔ اب جب بڑھاپے کی سرحد، جب سگنل مل جائے تو اس وقت پرجوش ہو کر، پر امید ہو کر آگے زندگی گزارے، میرے اللہ نے مجھے معاف کر ہی دینا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بندوں کے خیال کے ساتھ ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اچھا، شب اسراء، شب معراج، یہاں پر وہ سفر جو بیت اللہ سے شروع ہوا اور بیت المقدس تک ہوا، اسے اسراء کہا جاتا ہے۔ سفر اسراء ہے، سفر معراج ہے، سفر معراج ہے۔ اب یہ سفر جب شروع ہوا ہے تو روایات بڑی دلچسپ ہیں، مگر ہر ایک اپنی حکمت رکھتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا کی بیٹی ام ہانی کے گھر میں تھا۔ دوسری روایت کے مطابق ہے کہ میں حرم میں حتیم میں تھا۔ تو یہاں روایات کو جمع کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم حتیم میں ہوں، جب آپ کا دل
وہاں پر نکال کر دھو دیا گیا ہے، اس کے بعد آپ جلوہ فگن ہو گئے حضرت ام ہانی کے گھر میں۔ تو اب یہاں پر جس کا مطلب ہے کہ معراج جو ہوئی ہے، ایک کے مطابق یہاں پر آپ کا سفر وہاں سے شروع، جہاں سے سفر شروع ہوا اس کا بھی ذکر آ گیا۔ جب ایک آدمی مدینہ شریف جاتا ہے، وہ کہتے ہاں جی سفر آپ کا ٹھیک ہو گیا؟ جی ماشاءاللہ، ساہیوال سے لے کر مدینہ شریف تک سفر بالکل صحیح ہو گیا۔ دوسرا پوچھا جی سفر کیسا رہا؟ کہ اللہ کی ذات کا شکر، لاہور سے بس ہم نے احرام باندھا یہاں تک مکہ شریف میں آئے، سب بڑا بہترین رہا۔ اب یہ کبھی ساہیوال کا ذکر کرتا ہے اور کبھی لاہور کا ذکر کرتا ہے، وہ دونوں ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جب اس نے سٹارٹ لیا ہے تو اس کے سفر کی ابتدا ساہیوال سے ہوئی، جب اس نے احرام باندھا تو اس کے سفر کے احرام کی افتتاح لاہور سے ہو گئی، دونوں ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح سے دیکھیں یہاں پر یہ سفر شروع ہوا تو کبھی حتیم سے شروع ہوا، کبھی ام ہانی کے گھر سے، دونوں ٹھیک ہیں۔ دل دھویا گیا مقام حتیم تھا، حضور آرام فرما ہوئے تو مقام ام ہانی کا گھر۔ اچھا ام ہانی کا گھر تھا، وہ تو چچا کی بیٹی تھی، چچا کی بیٹی کے گھر تو بندہ بے تکلف نہیں رہ سکتا نا، کچھ پردہ داری بھی تو ہوتی ہے نا۔ اصل یہ ہے کہ یہاں ابھی تک پردہ کے حکم ہی نازل نہیں ہوا کہ وہاں پر ایسا پردہ کیا جائے، وہاں پر حکم ابھی تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے حضور علیہ السلام جلوہ فگن ہے۔ پھر یہ ہے کہ جبریل امین آئے اور چھت پھاڑ کے آئے، حالانکہ دروازہ بھی موجود تھا مگر چھت پھاڑ کے آئے ہیں۔ اب چھت پھاڑ کر آنا یہ اس بات کی طرف سے دلال ہے کہ جتنا آگے واقعہ آنے والا ہے یہ عجیب و غریب واقعہ ہے، یہ واقعہ ہی عجیب و غریب ہے۔ جیسے کوئی آدمی سیدھا آ سکتا ہے، وہ سیدھا دروازے سے نہیں آتا مگر وہ آتا ہے چھت پھاڑ کے آتا ہے، تو عجیب و غریب واقعہ ہے، پورے کا پورا واقعہ ہی عجیب و غریب ہے کہ نبیوں کے ساتھ بات کرنا ہے، وہاں پر امامت کرنا ہے، ہواؤں فضاؤں کو چیرنا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کے جلووں کو دیکھنا ہے، رب سے ہم کلام ہونا ہے، پھر واپس آ جانا ہے، پانی بھی چل رہا ہونا ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہوگی اور بستر بھی گرم ہوگا، یعنی سارے کا سارا کام ہی یہ عجیب واردات ہے، اس لیے یہاں پر چھت پھاڑ کر آئے۔ دیکھیں یہاں پر حدیث پاک ایک لمبی ہے اور اس لمبی حدیث کے شروع میں ہی یہاں پر ایک قول کو ذکر کر دیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 3 چیزوں کا حکم دیا، صلاۃ، صدق اور عفاف۔ صلاۃ کا حکم دیا، آنے والی پوری روایت کے اندر نماز کا ذکر ہے کہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حضور حاضر ہوئے اور پھر وہاں سے کیسے نمازیں ملیں، کیسے تخفیف ہوئی، کیسے آپ جلوہ فگن ہوئے۔ اس کے اندر صدق کا ذکر ہے اور جو کچھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا، صادقین کو کیا کچھ ملا ان کا ذکر ہے، جو کاذبین ہیں جو ان کی سزا ہے انہیں کیا ملا، عفت کی زندگی بسر کرنے والوں کو کیا ملتا ہے اور نقصان والوں کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری زندگی کا اگر خلاصہ کر لیا جائے، صلاۃ، صدق اور عفاف، بندہ یوں زندگی بسر کر دے، اگر یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں زندگی کا سارا نظام حل ہو جاتا ہے۔ مگر آپ کہیں گے کہ دیکھیے اگر صلاۃ آ گئی، صدق آ گیا، عفاف، سیاست کہاں آئی ہے، معیشت کہاں آئی ہے، تمدن کہاں آئی ہے؟ اگر آپ صرف لفظ صلاۃ کو لے لیں تو اس کے اندر تنظیم بھی ہے، تہذیب بھی ہے، اسی کے اندر سیاست بھی ہے، ریاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، چونکہ صلاۃ کا معنی یہ ایک ہوتا ہے فرض منصبی کو ادا کرنا۔ جب بندہ فرض منصبی کو ادا کرتا ہے تو فرض منصبی کا تعلق عقائد سے ہو، اعمال سے ہو، اخلاقیات سے ہو، حقوق سے ہو، عقوبات سے ہو، جس سے بھی ہوتا ہے یہ فرض منصبی کو ادا کر رہا ہو۔ غرض یہ کہ جب بندہ فرض منصبی کو ادا کرتا ہے وہ صلاۃ ہے، تو صلاۃ پوری زندگی پر محیط ہو گئی، پوری زندگی پر محیط ہو گئی، صرف ایک لفظ صلاۃ، باقی چھوڑیں، صرف جب کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
اس کا مطلب وہ یہ ہوتا ہے میں ہوں تہی دامن، میرا دامن تو نے بھرنا ہے، جو تو نے کہنا ہے میں نے وہ کرنا ہے۔ اللہ اکبر کہنے کا صرف ابھی اللہ اکبر کہا ہے، سبحانک اللہ تو کہا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے، میں سیاست وہ کروں گا جو تو چاہے گا، تہذیب وہ ہوگی جو تو چاہے گا، تمدن وہ ہوگی جو تو چاہے گا، میرا قول وہ ہوگا جو تو چاہے گا، اقرار وہ ہوگا جو تو چاہے گا، میری جلوت وہ ہوگی جو تو چاہے گا، خلوت وہ ہوگی جو تو چاہے گا۔ یہ صرف اللہ اکبر کہا ہے۔ اب اس میں ہم تو اللہ اکبر کہا، پھر اس کے بعد ثنا بھی، رکوع بھی، سجدہ، سارا کچھ آ گیا، صرف اللہ اکبر پر غور کر لے تو یہی تو علامہ اقبال فرماتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ جب اسے اللہ اکبر کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر ایک شخص سے، ہر ایک تہذیب سے، ہر ایک تمدن کے ساتھ یہ لڑ جانے کے لیے اس نے قول اور اقرار کر لیا۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ ہم پڑھیں نماز اور پھر کمپرومائز کر جائیں، یہ کہاں کی بات ہے؟ یہ صرف اور صرف ایک لفظ، ایک جملہ اللہ اکبر کہا تو زندگی کی پوری گہرائیاں وہ اسی کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پر 3 چیزوں کا ذکر ہے، صلاۃ ہے، صدق ہے اور عفاف ہے۔ دیکھیے ایک لمبی حدیث پاک اب ذکر ہو رہی ہے کتاب الصلاۃ کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا فریجا ان سقف بیتی، میرے گھر کی چھت کو پھاڑا گیا۔ فریجا کشادہ کیا گیا، چھت کو پھاڑا گیا۔ سو اٹھے، چھت تو ویسے ہی تھی، چھت تو ویسے ہی تھی۔ دیکھیں یہ جو چیزیں باطن میں ہوا کرتی ہیں بعض اوقات وہ باطن میں رہتی ہیں، وہ ظاہر میں ان کا اجالا نہیں ہوتی باطن میں، ہو جاتی ہیں مگر نظر نہیں آتی، باطن میں ان کا وجود ہوتا ہے۔ جیسے تتنزل علیہم الملائکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ڈٹے ہوئے ہیں، فرشتے نازل ہو رہے ہیں مگر دیکھے جا سکتے نہیں، کرامن کاتبین موجود ہیں مگر دیکھے جا سکتے نہیں ہیں، رجال الغیب موجود ہوتے ہیں مگر دیکھے جا سکتے نہیں ہیں، خفیہ طاقتیں موجود ہوتی ہیں مگر دیکھی جا سکتی نہیں ہیں، اور تو اور رہا زور بازو ہے یا نہیں مگر دیکھا نہیں جا سکتا، آنکھوں میں رویت ہے یا نہیں ہے مگر دیکھی نہیں جا سکتی، ہماری سماعت موجود ہے یا نہیں موجود ہے مگر دیکھی نہیں جا سکتی، بصیرت موجود ہے یا نہیں موجود ہے مگر دیکھی جا سکتی نہیں۔ جو چیز دیکھی نہ جا سکے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں، ہمیں تو ہوا نظر نہیں آ رہی مگر موجود ہے، ہمیں ہلکے ہلکے چھوٹے چھوٹے سے جراثیم نظر نہیں آ رہے مگر موجود ہے۔ غرض یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو موجود ہوتی ہیں، رویت میں نہیں آتی، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ان کا وجود نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنات کی ایک مخلوق ہے وہ ہے۔ میں نے ایک مرتبہ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تو بابا جی نے قبلہ نے نام بتایا باقاعدہ، میں کہا جی وہ جنات ہیں، میں بابا جی نے فرمایا ہے، جامعہ میں پڑھتے ہیں، میں نے کیا نہ کہتے، بڑے آرام کہتے عبداللطیف۔ اب میں عبداللطیف کی تلاش میں ہو گیا، وہ ہمارا ایک ساتھی تھا، نام تو اس کا بھی عبداللطیف تھا، میں اس کے ساتھ ہو گیا کہ تو جن ہے، وہ تو جن نہیں تھا۔ کچھ مخلوقات ہوتی ہیں نظر نہیں آتی، میں بابا جی قبلہ کی بات کو پہچان نہ سکا نا، اور انہوں نے عبداللطیف ہے، اب عبداللطیف تو تھا مگر وہ کیا، وہ عبداللطیف سامنے جو ہمارا ساتھی کلاس فیلو تھا وہ تھا، میں کہوں تو جن ہے، وہ کہ میں جن نہیں ہوں، شکایت ہو گئی میری۔ تو بعض چیزیں موجود ہوتی ہیں مگر نظر نہیں آتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میرے گھر کی چھت پھٹی
اور یہ ام ہانی کا گھر تھا۔ اب سوال یہ پیدا، وہ تو ام ہانی کے گھر کی چھت تھی، حضور کے گھر کی چھت تو نہیں تھی۔ دیکھیں یہ ہوتی ممارست، جس چیز کے ساتھ ہلکی سی بھی ممارست ہو جائے اسے اس کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اب کہا جاتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، بھئی اللہ رہتا ہے وہاں پر، مگر ہلکی سی ممارست کیا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ گھر ہے جو پہلا گھر ہے، اس کی نسبت رب ذوالجلال کے فرشتوں کی نشاندہی کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام زمین پر اترے، مولا دل نہیں لگ رہا، دل نہیں لگ رہا، پہلے تو بیت المعمور تھا، تو اب یہاں پر کیا ہو؟ عین اسی جگہ پر رب ذوالجلال دل لگانے کے لیے بیت اللہ شریف وہاں پر تعمیر ہوا، آپ وہاں پر رہے۔ غور کیجئے، حیرانی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا دل نہ لگے تو رب ذوالجلال اسے بیت اللہ دکھاتا ہے، اپنا گھر دکھاتا ہے، تیرا دل لگ جائے۔ مگر عجیب بات ہے، آج کسی کا دل نہ لگے، کہتے ہیں تمہاری روح پریشان ہے، اور روح کی غذا ہے موسیقی، موسیقی اختیار کی جاتی ہے۔ بھئی نہیں، موسیقی روح کی غذا ہرگز نہیں ہے۔ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر کبھی ایسے چکر میں نہ جائیں کہ یہاں پر یہ اصل میں شیطانی معاملات ہوتے ہیں، اس کے ساتھ شیطان اپنی جگہ بناتا ہے، اس کے ساتھ شیطان اپنی جگہ بناتا ہے۔ اچھے بھلے نغمات کو، اچھی بھلی نعتوں کو جس وقت وہ خاص ردم کے ساتھ چلایا جاتا ہے تو خیال کریں کہ شیطان جگہ تو نہیں بنا رہا۔ مجھے تو اندیشہ یہ ہے، اللہ پناہ دے، اللہ پناہ دے، آنے والے وقتوں میں کہیں قرآن مقدس کو بھی ان مضامیر کے ساتھ نہ پڑھنا شروع کر دیا جائے، الیاذ باللہ، کہ جی لوگ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ نہیں، رغبت دیکھیں، اللہ جل جلالہ نے جب دل کی تسکین دی ہے تو سب سے پہلے اپنے نبی کے لیے، پہلے بشر کے لیے وہ گھر بنایا ہے جہاں پر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ وانا بھی مکہ تھا، فنزل جبرائیل علیہ السلام، حضور جبریل امین آئے، فرماتے فارجہ صدری ثم غسل، آپ نے میرے سینے کو، اچھا میں بات کر رہا تھا کہ گھر تو ام ہانی کا تھا، حضور فرماتے میرے گھر میں تھوڑی سی ممارست ہو جائے تو وہ نسبت ادھر ہی ہو جایا کرتی ہے، اس ممارست کی وجہ سے وہ نسبت ادھر کر دی جاتی ہے۔ ممارست ہوئی تو بیت اللہ شریف بن گیا، اللہ کا گھر بن گیا۔ حالانکہ یہاں پر یہ ممارست ہے، اللہ رہتا تو وہاں پر نہیں ہے، ممارست کی وجہ سے۔ تو اسی طرح سے فرمایا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ اچھا، ففرج صدری ثم غسلہ، پھر آپ حضرت جبریل امین نے زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا۔ زمزم دنیا بھر میں پانی تھوڑے ہیں، مگر زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا، کیونکہ زمزم کا پانی یہ وہ پانی ہے، جتنے دنیا بھر کے پانی سب سے افضل ترین پانی زمزم کا پانی ہے، اسے زمزم کے ساتھ دھویا۔ زمزم کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قلب اطہر سارے قلوب میں سے بہترین ہے۔ اب اس قلب کے لیے پانی بھی وہ ہونا چاہیے تھا جو سب سے بہترین ہو، اور سب سے بہترین پانی جو ہے وہ زمزم کا پانی ہے۔ آب حیات اپنی جگہ پر ہے کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی پر جب پڑا تھا تو مچھلی بھی زندہ ہو گئی تھی، کوئی شک نہیں کہ اس کا ایک بڑا مقام ہے، مگر یاد رکھیے کہ آب حیات زمزم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل مبارک کو دھونے کے لیے انتخاب زمزم کا کیا گیا ہے تو افضل ترین پانی زمزم شریف۔ اگر اس کی بنسبت آب حیات افضل ترین ہوتا تو پھر آب حیات کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دل مبارک کو دھویا جاتا۔ ثم، مولانا آگے آ جائیں، مولانا آگے آ جائیں، مولانا کو جگہ دے دیں۔ بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حکمتا و ایمانا، دیکھیے وہاں پر ایک تھال لایا گیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے، ایک تھال لایا گیا، اور وہ تھال کس کا تھا؟ سونے کا بنا ہوا۔ غور کریں، تھال سونے کا بنا ہوا ہے، اور جو سونے کا تھال بنا ہوا ہے
تھال تو ویسے سونا تو ویسے مردوں کے لیے ممنوع ہے، سونا مردوں کے لیے یہ تو ممنوع ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ سونے کے تھال میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اطہر کو رکھا جاتا ہے؟ سونا مردوں کے لیے حرام ہے۔ دیکھیں یہاں پر اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ یہ سونا دھات ایسی ہے کہ جو ساری دھاتوں سے بہترین ہے۔ آج بھی دنیا بھر کے اندر دھاتیں بہت سی ہیں، مگر لین دین کے لیے جسے معیار قائم کیا گیا ہے وہ سونا ہے۔ حالانکہ چاندی بھی ہے، پیتل بھی ہے، تانبا بھی ہے، لوہا بھی ہے، کتنی وہاں پر معدنیات ہیں، لیکن وہاں پر سونے کو معیار قرار دیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ سونا نہ اسے مرور زمانہ گزرتا جائے، نہ اسے زمانے کا گزرنا تنگ کرتا ہے، سونا سونا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ آگ میں بھی ڈال دیا جائے، آگ ہر چیز کو جلا دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، مگر عجیب بات یہ ہے کہ سونے کو برباد نہیں کرتی، بلکہ سونا ڈھلتا چلا جاتا ہے جیسے کرو۔ اچھا دیکھیں، فرشتوں کے لیے سونے کا استعمال ممنوع نہیں ہے، فرشتوں کے لیے سونے کا استعمال ممنوع نہیں ہے، وہ دنیا کے اندر ممنوع ہے دنیا والوں کے لیے، مگر فرشتوں کے لیے، اور یہ کام کر رہے تھے فرشتے، جو فرشتے کام کر رہے ہیں، تو فرشتے کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو سونا کا استعمال منع نہیں تھا، لہٰذا وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے اگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا، آپ کے لیے بھی پھر یہ تھا کہ وہ تو چلو فرشتے تھے، حضور تو انسان تھے، آپ کے لیے سونے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں اس وقت تک سونا کی ممانعت نہیں آئی تھی، جیسے شراب کی ممانعت بعد میں ہوئی، کتنے ممنوعات ہیں، اور کوئی چیز بھی ممنوع ہو تو ممنوع ہونے سے پہلے وہ درجہ جواز میں ہوتی ہے۔ جب تک خمر حرام نہیں ہوئی تھی لوگ پیتے تھے، سونا حرام نہیں ہوا تھا لوگ استعمال کرتے تھے، اب تک سونے کا استعمال کرنا شرعی طور پر جائز تھا۔ اور یہ برتن میں تھا کیا؟ ممتالن حکمتم و ایمانن، یہ جو برتن تھا حکمت اور ایمان کے ساتھ یہ بھرا ہوا تھا، حکمت اور ایمان کے ساتھ یہ بھرا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو دانائی اللہ جل جلالہ بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے کہ بندے کی عقل، غضب، شہوت متوازن ہو، اسی کے اندر موجود تھی۔ عقائد، اعمال، اخلاقیات، عقود، عقوبات، وہ سارے کے سارے متوازن ہو، وہ اسی کے اندر تھے۔ حواس خمسہ ظاہرہ و باطنہ، وہ ان کے اندر اعتدال ہو تو وہ اسی کے اندر موجود تھا۔ صلی اللہ تعالی علیہ